بأرسل حق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثات بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تبارك وتعالى في كتاب الحميد وفرقان العظيم فاستعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدنا علما رب زدنا علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. آمین یا رب العالمین. حمد و ثنا، تعریف، تسبیحات و تحمیدات مالک کل، خالق کائنات، وحدہ لا شریک رب کے لیے جس کا کوئی شریک نہیں. درود و سلام ہو کائنات کے امام اعظم حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جنہیں اللہ رب العالمین نے رحمت بنا کر بھیجا اور قرآن کے اندر اعلان فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ. حمد و ثنا، درود و سلام کے بعد اللہ رب العالمین اپنی رحمت میں جگہ دے صحابہ کرام کو، اولیاء کرام کو، علماء حق کو، جنہوں نے اس دین حق کو مینوان ہم تک پہنچایا. ہم ماہ رمضان کے آخری عشرے کے اندر داخل ہیں اور آج 25 ماہ رمضان، اور جو پچھلی رات چلی گئی یہ تاک رات تیسری شب تھی ہماری. ہمیں امید ہے اور یقین ہے کہ ہم سب لوگوں نے اس میں شب بیداری کرنے کی کوشش کی ہوگی. اللہ رب العالمین ہمارے ان 3 شب بیداریوں کو اللہ رب العالمین اپنے ہاں قبول فرمائے. میں نے آیت کا ایک حصہ آپ کے سامنے پڑھا جو اللہ رب العالمین نے کثرت سے قرآن مجید کے اندر سب سے زیادہ ذکر جس کا ہے، یعنی یہ 2 چیزیں دونوں ساتھ ساتھ آئی ہیں. وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ. نماز کو قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو. اور ہماری جمعیت کا یہ دستور ہے کہ اسی مہینے میں ہم زکوٰۃ جمع کرتے ہیں. کشمیر میں ایسا ہی ہوتا ہے کہ اس مہینے میں زکوٰۃ جمع ہوتی. اس کے 2 فائدے، ایک تو مال پاک ہو جاتا ہے، دوسرا آج اگر پیسہ خرچ کرو گے آج باقی مہینوں سے زیادہ ثواب ہے. رمضان میں خرچ کرنا دوسرے مہینوں میں خرچ کرنے سے زیادہ افضل ہے. اللہ کے لیے جو پیسہ آپ خرچ کرو گے انشاءاللہ وہ دنیا میں تو اللہ رب العالمین اس کا بدلہ دے گا، لیکن اس کا ذخیرہ جو ہے اصل میں آخرت کے لیے ہوگا. تو اب ہم پر ایک اور بھی صدقہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرض کیا ہے. حدثنا ابو نعمان
حدثنا حماد بن زید حدثنا ایوب عن نافع عن عبد الله بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما قال فرض نبی صلی اللہ علیہ وسلم صدقۃ الفطر او قال رمضان على ذکر او انثى والحر والمملوک ساء من تمر او ساء من شعیر۔ اس حدیث کو سید المحدثین حضرت امام بخاری رحم اللہ نے اپنی کتاب کے اندر ذکر کیا، اور یہ حدیث جو ہے صحیح مسلم کے اندر امام مسلم رحم اللہ نے اس اپنی کتاب کے اندر اس حدیث کا ذکر کیا، اور اس کو روایت کرنے والے صحابی جو ہیں حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ امیر المومنین حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے فرزند، یہ بہت متقی اور پرہیزگار تھے، سنت پر عمل کرنے والے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مقابلے میں اپنے ابا امیر المومنین کا فتویٰ اس کو رد کرنے والے۔ حج تمتع پر جو موقف حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تھا، اس کے خلاف فتویٰ دیا حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ کسی نے پوچھا اے عبداللہ، تیرا ابا امیر المومنین اس کے خلاف فتویٰ دیتا تھا، تو جواب کیا دیا کہ اللہ رب العالمین نے اس شریعت کو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمایا، میرے ابا پر نہیں۔ یہ تھی حالت، یہ تھا سنت سے محبت، یہ تھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سے محبت، یہ تھا شوق اور ولولہ۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں، فرض نبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرض کیا۔ کیا فرض کیا؟ صدقۃ الفطر، فطر کا صدقہ، صدقہ فطر جو ہم دیتے ہیں۔ رمضان میں صدقہ فطر رمضان کے اختتام سے ایک دن یا 2 دن پہلے، شب قدر 27ویں شب، جب 4تھی شب ہوگی، اس کے بعد اس کو ادا کیا جا سکتا ہے، اور یہ اس کا وقت جو ہے عید کی نماز پڑھنے سے پہلے ادا کر دینا چاہیے، اور پوری امت کا اس پر اتفاق ہے کہ صدقہ فطر جو ہے یہ واجب ہے، اور واجب کے لیے جو شریعت کا اصول ہے، اگر کوئی کرتا ہے ثواب ملے گا، اور اگر کوئی واجب کو ترک کرتا ہے تو اس کو عذاب ملے گا۔ یہ نفل نہیں، یہ سنت نہیں، بلکہ یہ واجب ہے، اور واجب کا مقام بہت اونچا ہے۔ فرض اور واجب میں کوئی فرق نہیں۔ علماء سلف فرض اور واجب کو برابر کا درجہ دیتے ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرض کیا رمضان میں صدقہ فطر علی ذکر، مرد پر، والانثی، عورت پر، مرد پر بھی فرض کیا اور عورت پر بھی فرض کیا، آزاد پر بھی فرض کیا، غلام پر بھی فرض کیا، حتیٰ کہ اس کے اندر یہ تک کہا گیا ہے آدھے صحابہ
اس چیز کے قائل تھے اگر کوئی بچہ ماں کے پیٹ کے اندر ابھی تولد نہیں ہوا، بہت سارے صحابہ اس کا بھی صدقہ فطر نکالتے تھے، لیکن جمہور کا فتویٰ یہ ہے عید کی نماز سے پہلے جو بچہ پیدا ہو جائے اس کی طرف سے اس کا والد یا اس کی ماں یا اس کے رشتہ دار صدقہ فطر ادا کریں گے۔ اب یہاں پر ایک اور نیا ہی طریقہ ایجاد ہوا، رسیدیں آتی ہیں، دارالعلوم کی رسیدیں آتی ہیں صدقہ فطر کے لیے۔ میرے بھائی یہ دارالعلوم کا خرچہ نہیں، یہ ان کے لیے نہیں ہے، بلکہ یہ خاص جو ہے صدقہ فطر جو خاص ہے عید کا خرچہ ہے، غریبوں کا عیدی ہے یہ، غریبوں تاکہ غریب بھی اس عید کی خوشی میں شامل ہو جائیں، یہ ان کے لیے ہے۔ اور جو دارالعلوم یا دوسری چیزیں دوسرے اس کے لیے الگ مد ہے، زکوٰۃ ہے ہمارے پاس، نفلی صدقات ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو فرض کیا رمضان میں آخری عشرے کے آخری ایام کے اندر، تاکہ یہ غریب عوام تک پہنچ جائے، تاکہ وہ بھی امت کی خوشی کے اندر شامل ہو جائیں۔ اس لیے دارالعلوم کے لیے، درسگاہوں کے لیے اس کا رسید کاٹنا یہ کہیں ثابت نہیں۔ اور دوسری چیز، امت اس وقت پیسہ دے رہی ہے، کوئی بولتا ہے 70 روپے، کسی نے 100 روپے نکالا ہے۔ بہرحال محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں صدقہ فطر میں کیا کیا دیا جاتا تھا؟ 1 سا تمر بولتے ہیں کھجور کو، کھجور یہ کتنا ہوتا ہے؟ 2.5 کلو، قریباً 2.5 کلو سے اوپر ہی، میکسیمم 2.5 کلو، اور یہ 2.5 کلو کھجور ہوتی تھی۔ اگر آپ قیمت لگاؤ گے تو پھر کھجور کی قیمت لگاؤ، سب سے کم قیمت والا کھجور جو اس وقت ہے کم سے کم 200 روپے کلو ہے۔ 2.5 کلو کا کتنا بنتا؟ 500 روپے۔ مولوی صاحب کیا لگا رہا ہے؟ 75 روپے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا ہے اوسع من شعیر، پنیر، 1 سا پنیر 2.5 کلو، کم سے کم 250-300 روپے کا پنیر 1 کلو ہے اس وقت۔ لگاؤ یہ کتنا بنتا ہے؟ اصل میں جو صدقہ فطر ہے یہ جنس نکالنا افضل ہے، جنس جو تم خود کھاتے ہو اس کا 2.5 کلو کے حساب سے آپ صدقہ فطر نکالیے، پیسے کا کہیں ذکر نہیں۔ میں نے بخاری کے اندر پڑھا، مسلم کے اندر پڑھا، ابو داود میں پڑھا، نسائی میں پڑھا، ترمذی میں پڑھا، جس میں بھی پڑھا وہاں پر جنس لکھا ہے، کہیں پر پیسہ صدقہ فطر میں نکالنا اس کا ذکر سلف و صالحین میں نہیں تھا، یہ رواج صحابہ میں نہیں تھا، یہ رواج تابعین میں نہیں تھا، یہ رواج تبع تابعین میں نہیں تھا۔ اب جب کسی کو کہتے ہیں کیوں نکالتے ہو، وہاں سے کیا دلیل دیتا ہے کہ آج پیسوں کی ضرورت ہے، آج پیسوں کی ضرورت ہے، کھانے کی نہیں۔ میں نے بولا جب یہ پیسے کھاتا ہے کوئی، ان پیسوں سے ہی راشن خریدتے ہیں، ان پیسوں سے چاول خریدتے ہیں، اس پیسوں سے پنیر خریدتے ہیں، انہی پیسوں سے گوشت خریدتے ہیں۔ میں نے بولا پیسے تو کھاتا نہیں ہے، یہ آپ لوگوں کو آسان ہے پیسے دینا، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے اندر، خلفائے راشدین کے زمانے کے اندر، صحابہ کے دور میں، تابعین کے دور میں، تبع تابعین کے دور میں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور سے لے کر
تبع تابعین تک بہت صدیوں تک یہ رواج رہا کہ جو خود کھاتے تھے اسی میں سے صدقہ فطر ادا کرتے تھے. جو آپ کھاتے ہو، آپ باسمتی کھاتے ہو 2.5 کلو دے دو. آپ موٹے چاول کھاتے ہو 2.5 کلو دے دو. آپ سرکاری گاٹ روشن گاٹ سے چاول لاتے ہو 2.5 کلو تولو اور دے دو. آسان طریقہ ہے اگر سنت پر عمل کرنا. جو خود کھاتے ہو وہی صدقہ فطر میں دے دو. مکھ کھاتے ہو 2.5 کلو دے دو. مکھ کا آٹا 2.5 کلو کے حساب سے دے دو. چاول کھاتے ہو 2.5 کلو کے حساب سے دے دو. جو خود کھاتے ہو وہی صدقہ فطر میں دے دو. اب اس کا جواب یہ ہے، کیا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کرنسی نہیں تھی؟ پیسے تھے، دینار کی شکل میں کرنسی موجود تھی. تو نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کرنسی کے مطابق، دینار کے مطابق صدقہ فطر ادا کیوں نہیں کیا؟ یہ بہت بڑا سوال ہے. یہ بہت بڑی دلیل ہے ہمارے لیے کہ وہی عبادت مقبول ہے جو اسی طریقے پر کی جائے جس طریقے سے نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی ہے. میں اپنی بات کہتا ہوں، قریباً 20 سال ہو گئے مجھے، میں نقد میں صدقہ فطر ادا نہیں کرتا ہوں. ہم جو چاول گھر میں کھاتے ہیں وہی دیتے ہیں. ہمارے گھر میں موٹے چاول کھاتے ہیں، کشمیری چاول 2.5 کلو کے حساب سے ہم صدقہ فطر دیتے ہیں. میں اکیلا یہاں پر باسمتی کھاتا ہوں، میں اسی کے حساب سے 2.5 کلو کے حساب سے صدقہ فطر دیتا ہوں. کیونکہ نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر صحابہ میں، خلفائے راشدین میں، تابعین میں، تبع تابعین میں یہ رواج رہا، جو خود کھاتے تھے وہی صدقہ فطر میں صدقہ فطر عطا کرتے تھے. یہی افضل ہے، یہی چیز جو ہے افضل ہے. اسی میں زیادہ ثواب ملے گا جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع. میرے بھائیوں، یہ مہینہ جو ہے اس میں زکوٰۃ صدقات جتنا خرچ کرو گے اس سے دگنا 70 گنا آپ کو اللہ رب العالمین میں دنیا میں عطا کرے گا، اور آخرت میں 1000 گنا اس سے زیادہ ملے گا. میرے بھائیوں، یہ وہ مہینہ ہے. اور سب سے بڑی بات، آپ کے پنچ کے اندر ایک ادارہ جس نے آپ کو مدنی علماء بھی دیے، جس ادارے نے بڑے بڑے مفتی آپ کو دیے، جس ادارے نے آپ کو ڈاکٹر کی شکل میں علماء دیے، اس ادارے کا خیال پہلی فرصت میں زکوٰۃ ہو، صدقات ہو، سب سے پہلا حق آپ کا دار السلفیہ کا حق ہے. اس تک اپنی زکوٰۃ صدقات پہنچائیے. وہ آپ کا انتظار کر رہا ہے، وہ آپ کی مدد کا انتظار کر رہا ہے. وہ آپ کے سلف کی لگائی ہوئی نشانی ہے، وہ آپ کے بزرگوں کی نشانی ہے، وہ ان لوگوں کی نشانی ہے جنہوں نے رات اور دن ایک کر کے اس ادارے کو قائم کیا. میرے بھائیوں، اور دوسری بات، یہ علماء جو ہے یہ انبیاء کے وارث ہوتے ہیں. علماء کے بارے میں اگر کسی وقت ان کے ساتھ جھگڑا بھی ہو جائے لیکن اپنے آداب کا دامن مت چھوڑیے. علماء کی عزت جو قوم کرتی ہے، اللہ رب العالمین اس قوم کا امتیاز، اس قوم کا اقبال، اس قوم کی عزت بلند کرتا ہے. لیکن اگر علماء میں کوئی غلطی ہے، اس کو
اپنے طریقے سے سمجھانے کی کوشش کیجئے، اس کو بازار کے اندر رسوا مت کیجئے، اس کو سب دنیا کے اندر رسوا مت کیجئے۔ یاد رکھیے یہ علماء آپ کو اللہ رب العالمین کی پہچان کراتے ہیں، یہ علماء آپ کو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پہچان کراتے ہیں۔ میرے بھائیوں، یہ مہینہ ثواب سمیٹنے کا مہینہ، یہ مہینہ خرچ کرنے کا مہینہ، یہ مہینہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کا مہینہ ہے۔ آپ کی مسجد، اس کے پلر کھڑے ہو گئے، سب سے بہتر پیسہ ہے جو آپ مسجد میں کھڑا کرو گے۔ آپ کے محلے کی مسجد اگر آباد ہوگی، آپ کا محلہ آباد ہوگا، اور یہ اس طرح سے آباد نہیں ہوگی جس طرح سے اس وقت آپ مسجد کے اندر مسجد بری ہوئی ہے۔ یہ اس کا سب سے اچھا آباد ہونا ہے۔ اگر 4 منزل بھی بناؤ گے لیکن نماز پڑھنے نہیں آؤ گے، کوئی فائدہ نہیں، مسجد آباد نہیں۔ مسجد بناؤ، پھر اس کو آباد کرو، اپنے سجود سے، اپنی تلاوت سے، اپنی نمازوں سے ان مسجدوں کی زینت بناؤ۔ یہی اس ماہ رمضان کا پیغام ہے، یہی ہے جمعہ الوداع، آخری جمعہ اس ماہ رمضان کا، اس کا یہی پیغام۔ میرے بھائیوں، اس ماہ رمضان میں ہمیں بہت سارے چہرے دکھائی دیے جو نمازیں پڑھنے لگے، لیکن وہ 29-30 ماہ رمضان کو وہ چہرے پھر سے غائب ہو جائیں۔ ہم اللہ سے یہی دعا کریں گے، اے اللہ جس لحاظ سے بھی وہ آئے ان کو مسجد سے ان کا دل لگا دے، انہیں نمازی بنا دے۔ میرے بھائیوں، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک غزوے کے دوران اعلان کیا، اے صحابہ اللہ کی راہ میں خرچ کرو۔ 100 اونٹ جو اللہ کی راہ میں سامان لے کر اللہ کی راہ میں خرچ کرے گا، کون ہے وہ آدمی؟ میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو جنت کی گارنٹی دیتا ہوں۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد نبی میں اعلان کیا، کون ہے وہ آدمی؟ میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو جنت کی گارنٹی دیتا ہوں جو 100 اونٹ سامان لے کر اللہ کی راہ میں خرچ کرے گا۔ اب صحابہ تھے، وہ ہم جیسے نہیں تھے۔ ہم اپنے پیسے کو سی کر رکھتے ہیں، تالوں کے اندر بند رکھتے ہیں، بینکوں میں جمع کرتے ہیں اور چھپا کر رکھتے ہیں، لیکن اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے۔ لیکن وہ صحابہ تھے، ان کی تربیت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی تھی، ان کی تعریف اللہ نے قرآن میں کی تھی کہ میں ان سے راضی ہوا، یہ مجھ سے راضی ہوئے۔ یہ رضاعت ایسے نہیں ملتی، اللہ راضی ایسے نہیں ہوتا، وہ تب راضی ہوتا ہے جب اللہ کے لیے کوئی کام کیا جائے۔ تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہو گئے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ کی یہ بشارت قبول کرتا ہوں۔ نبی نے دوسرا اعلان کیا، پھر عثمان اٹھا، نبی نے تیسرا اعلان کیا، پھر عثمان اٹھا، نبی نے چوتھا اعلان کیا، پھر عثمان کھڑا ہوا۔ ہر بار 100 اونٹ کا وعدہ کر رہا ہے، کون؟ حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ۔ نبی نے چوتھا اعلان کیا، عثمان پھر کھڑا ہوا، نبی نے 5واں اعلان کیا، عثمان پھر کھڑا ہوا، نبی نے 6واں اعلان کیا، عثمان پھر کھڑا ہوا، نبی نے 7واں اعلان کیا، عثمان پھر کھڑا ہوا۔ 700 اونٹ اللہ کی راہ میں حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سامان لے کر اللہ کی راہ میں خرچ کیے۔ 700 اونٹ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آپ کو حیرت ہوگی،
حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حاجی صاحبوں سے پوچھنا جا کر مکے میں معلوم کرنا اس وقت بھی حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام سے ابھی تک اکاؤنٹ موجود ہے اور اس اکاؤنٹ میں پیسہ آتا ہے اور غریبوں کی رفع عامہ کے لیے خرچ ہوتا ہے. یہ اللہ کو راضی کرنا. عثمان نے راضی کیا. 1450 سال ہوئے ابھی تک اکاؤنٹ بند نہیں ہوا. جو اللہ کی راہ میں خرچ کرتے اللہ رب العالمین اس کا اکاؤنٹ کبھی خالی نہیں رکھتا. اس کا اکاؤنٹ اللہ بھر دیتا, ہمیشہ چالو رہتا ہے. اس کا جیب ہمیشہ اس کی بھری رہتی ہے. ہم سوچتے ہیں 200 روپے نکالے, مسجد کو دے دیے, درسگاہ کو دے دیے, دارالعلوم کو دیے, دارالسلفیہ کو دے دیے, مجھے 1000 میں 800 رہ گئے, کم ہو گئے. میرے بھائی تو غلطی پر ہے. اگر تو نے یہ 200 خرچ کیے, اللہ رب العالمین نے اس کو سنبھال کر رکھا, آخرت میں تجھے پتا چلے گا, تو وہاں پر تمنا کرے گا کاش جو میں نے کمایا تھا کاش یہ سارا میں نے اللہ کی راہ میں خرچ کیا ہوتا, کاش. لیکن وہ وقت نہیں ہوگا. اس لیے اللہ رب العالمین جس کو مال دے پھر اللہ رب العالمین اس کو خرچ کرنے کے لیے توفیق بھی دے دے. اللہ سے مال مانگو, دولت مانگو, لیکن ساتھ میں یہ بھی مانگو پھر وہ دل بھی عطا کر دے جو صحابہ کا تھا. اللہ مال دے دے لیکن خرچ کرنے کے لیے عثمان والا دل بھی دے دے. اے اللہ مال دے دے لیکن خرچ کرنے کے لیے فاروق اعظم کا جذبہ دے دے. آدھی پراپرٹی اپنی پراپرٹی کے 2 حصے کیا, آدھی پراپرٹی اللہ کے راہ میں اللہ کے رسول کے سامنے رکھ دے, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ لیجیے. اللہ سے مال مانگو. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایثار دیکھو, پوری پراپرٹی لے کر آیا, سب کچھ جھاڑو لگا دیا خزانے کو گھر میں. اے ابو بکر گھر میں کیا ہے, وہ اللہ کا نام ہے, سب لے آیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ کی رضا ایسے تھوڑی ملتی ہے. میں پیسے کو اپنے سینے کے ساتھ چپکا کر رکھوں, اللہ کی راہ میں خرچ نہ کرو اور کہوں اللہ مجھ سے راضی ہو جائے, اللہ مجھ سے پیار کرے. کیا سمجھ لیا ہم نے؟ میں کل قرآن پاک تلاوت کر رہا تھا, پہلا سپارہ. اس میں ایک آیت آئی جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یہود کو اپنے گھروں میں رکھا اور 40 آدمیوں کو لے کر طور پر چلے گئے, تو قوم نے کیا کیا, پیچھے سے بچھڑے کا معبود بنا کر اس کی پوجا شروع کر دی. اور حضرت موسیٰ علیہ السلام جب واپس آئے قوم کو بتایا تم توبہ کرو. اور ان کی توبہ کیا تھی؟ جنہوں نے پوجا نہیں کی تھی انہوں نے تلواریں ہاتھ میں لی اور جنہوں نے پوجا کی تھی ان کو قتل کیا. اللہ نے کہا قرآن میں اپنے آپ کو قتل کرو کیونکہ تم نے اللہ کی نافرمانی کی ہے. میں یہ سوچ رہا تھا میرے اللہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ رب العالمین کتنا مہربان ہے اور نبی ہم پر کتنا مہربان ہے. اور شریعت وہ ہے ہمیں توبہ کرنی ہے صرف ہاتھ اٹھا کر اے اللہ دوبارہ میں نہیں کروں گا. اگر یہی ہوتا توبہ کرنی جو موسیٰ کی قوم کو ہوئی تھی, انہوں نے اپنے آپ کو قتل کیا, اگر ہمیں بھی یہ توبہ ہوتی کیا حالت ہوتی ہماری. ہم توبہ کرتے, ہم تو اسلام کو ہی چھوڑ دیتے ہیں. لیکن کتنی رحمت ہے اللہ رب العالمین نے بذریعہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں عطا کی. یہ ایک بات. دوسری بات, جب ان قوموں میں کوئی برائی کرتا تھا تو اس کی شکل جو ہے خنزیر بندر کی شکلیں تبدیل ہوتی تھی, مسخ ہو جاتی تھی. یہ کتنی عنایت ہے, اتنے گناہگار کرنے کے باوجود ہماری شکلیں آج تک مسخ نہیں ہوئی, کیونکہ یہ نبی کی رحمت ہے, یہ نبی کی دعا ہے. اگر آج
تک مسلمانوں جی رہے ہو، زندگیاں گزار رہے ہو، یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ دعاؤں کا سلسلہ ہے جو انہوں نے دعا کی ہے امت کے لیے. میری امت کو ایک بارگی کے اندر ختم نہیں کرنا. یہ محمد کی دعا کا صدقہ ہے. آج تک جی رہے ہو. شرک کرنے کے باوجود آپ کو چھوٹ ملی ہے، بدعات کرنے کے باوجود ہمیں چھوٹ ملی ہے، سنت کو ٹھکرانے کے باوجود ہمیں چھوٹ ملی ہے. تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں کا صدقہ ہے. اگر آج جی رہے ہو، سانسیں لے رہے ہو. کل میں سوشل میڈیا پر برطانیہ کا بہت بڑا سائنسدان ہے کہ اس نے کہا کہ میں نے کعبہ پر ریسرچ کی کہ کعبہ سے ایک ایسی لائٹ نکلتی ہے جس کی وجہ سے یہ دنیا موجود ہے. وہ کہتے ہیں اپنی رپورٹ کے اندر کہ مسلمان اس دنیا کے لیے بہت بڑی نعمت ہے. جب تک مسلمان ہے اس دنیا کے اندر، میرے نبی نے کہا جب تک لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھنے والا اس دنیا میں موجود ہے، دنیا موجود ہے. جب اس سے یہ دنیا خالی ہو جائے گی، اللہ کو اس دنیا کی کوئی ضرورت نہیں، اس کو برباد کر دے گا. وہی قیامت ہے. اور دجال کا ظہور ہونے والا ہے میرے بھائی. جو نبی کی پیشن گوئیاں وہ تو پوری ہو رہی ہیں، چھوٹی چھوٹی نشانیاں تقریباً پوری ہو چکی ہیں. میرے بھائیوں، یہ ماہ رمضان ہم سے رخصت ہو رہا. ہم اپنے آپ پر محاسبہ کریں، حساب لگائیں. کیا ہم نے اپنے اللہ کو راضی کیا؟ کیا ہم نے اپنے آپ کے اپنے گناہوں کی مغفرت کرائی کہ نہیں؟ خود اپنے آپ پر محاسبہ کیجئے. اوپر سے نیچے یہ 6.5 فٹ کے اپنے جسم کو دیکھیے. میں کہاں پہ غلط تھا، کہاں پہ میں نے غلطی چھوڑ دی، کہاں پر میں نے توبہ کرنی تھی، نہیں کی نہیں کی. یہ خود محاسبہ کیجئے. اپنی زندگیوں کو دیکھیے، اپنے ہمسایوں کو دیکھیے. عید کے دن یہ بات بھی نہ بھولیے، ہمسائے کے گھر میں سبزی بھی نہ ہو تو آپ 4 قسم کے کھانے بناؤ، پکوان بناؤ گے، یہ بھی نہیں سوچیے. کم سے کم اس ہمسائے کا بھی خیال رکھیے. پتہ ہوتا ہے، محلے داروں کو پتہ ہوتا ہے کون کمزور ہے، کون غریب ہے. کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسکین وہ نہیں جو آپ کو لپٹ کر آپ کے ٹانگوں میں گھس کر آپ کے بازو پکڑ کر مانگتا ہے، وہ مسکین نہیں ہے. مسکین وہ ہے جو حاجت مند ہے لیکن زبان نہیں کھولتا، ہاتھ نہیں پھیلاتا. اگر کسی کا قرضہ ہے اس کا قرضہ اتاریے. امیر المومنین عمر بن عبدالعزیز کا زمانہ جب آیا، حضرت عمر بن عبدالعزیز کا زمانہ جب آیا، مال اتنا بڑھ گیا کہ حضرت عمر بن عبدالعزیز نے اعلان کیا کہ غریبوں میں بانٹ دو. بولا ابھی بھی مال بچا. بولا جو بھی مسکین ہے ان میں بانٹ دو. بولا مال پھر بھی بچا. بولا جو نوجوان جوڑے ہیں ان کی شادیاں کرا دو، خرچہ بیت المال سے کرو. بولا حضرت ابھی بھی مال بڑا ہے. بولا جتنے بھی قاری ہیں، مبلغ ہیں، علماء ہیں، ان کو خرچہ دے دو. جب ان کو بھی دیا گیا بولا ابھی بھی مال ختم، اتنا مال. بولا اب اس مال سے راشن خریدو. راشن خرید کر پہاڑوں پر بچھا دو. کہیں عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ کی حکومت میں کوئی جانور بھی بھوکا نہ رہے. یہ تھے مسلمانوں کے حکمران، یہ تھے مسلمانوں کے آئیڈیل. صحابی نہیں تھے وہ. حضرت عمر بن عبدالعزیز صحابی نہیں تھے، تابعی تھے. لیکن مال جب آیا، مال کو اپنے گلے سے نہیں لگایا بلکہ لوگوں کے اندر تقسیم کیا. یہ خزانے کا مال، یہ وقت کے لیڈر کو گھر کا مال نہیں ہوتا، یہ عوام کا اثاثہ ہوتا ہے، یہ عوام کی امانت ہوتی ہے. اس کو عوام تک ہی پہنچایا جائے. یہی عدل ہے، یہی انصاف ہے. حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ ایسے بادشاہ ہوں تو اللہ کی رحمتیں برستی ہیں.
ایسے لیڈر ہوں تو اللہ کی رحمتیں برستی ہیں۔ اللہ رب العالمین ہمیں ماہ رمضان کو اچھی طرح سے سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اے اللہ، جس ماہ رمضان میں ہم دوڑ کر جاتے تھے جماعت پڑھنے کے لیے، جماعت نہ چھوٹے۔ اے اللہ، باقی 11واں مہینوں میں بھی یہی ہمارا عادت رہے۔ اے اللہ، ہمیں پکا نمازی بنا دے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔